آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو اس وقت بہت سارے عیوب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہی میں سے دانت ہے۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو تب تو جائز ہو جائے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو ایسا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تب جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو وہ جائز ہے۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو بھی جائز ہے، خرید سکتے ہیں۔ یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا جو گودا رہتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ایسا جانور خریدنا بھی جائز نہیں۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ اگر جانور کی دم تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے۔ جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو تو جائز ہے۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن ہوں یعنی دونوں تھن خراب ہوں تو ایسا جانور خریدنا جائز نہیں ہے۔ بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہوا اگرچہ کم نکلتا ہو تو ایسا جانور خرید سکتے ہیں۔ بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو تو جائز ہے۔ کانا، 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو تو ایسے جانور کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو ایسا جانور کو خرید سکتے ہیں۔ اور جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کو بھی خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ اور جو جانور حاملہ ہو اس کو بھی خرید سکتے ہیں۔ اور جس جانور کو خصی کیا گیا ہو اس کو بھی خرید سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کمزور ہو اور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے تو ایسے جانور کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور جانور دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو تو ایسے جانور کو خرید سکتے ہیں۔
اور ایک بات خاص خیال رکھیں، جانور پہلے صحیح سالم تھا، ذبح کرتے ہوئے کوئی ایسا عیب نظر آئے جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے، جیسے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ ٹکرایا اور اس کی آنکھ نکل گئی یا ضائع ہو گئی، تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس شخص پر شرعی اصولوں کی بنا پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی سے متعلق مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں علم دین سے دوری کی وجہ سے مسلمان اس اہم فریضے کو بھی کما حق ادا نہیں کر پاتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دنیا دار لوگوں کی دینی معلومات کا حال یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے مختلف مالک نصاب افراد پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا قربانی دیتے ہیں، اور قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے یا کس عیب کی وجہ سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور وہ قربانی کرنے کے بعد اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنت ابراہیمی پر عمل کر لیا اور ہمارا واجب ادا ہو گیا، حالانکہ ان کے ذمہ واجب کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔ آئیے قربانی سے متعلق چند ضروری مسائل سماعت کیجیے۔ قربانی کے ضروری مسائل یہ ہیں کہ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربانی کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا چاہیے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بھینس وغیرہ اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتے ہیں، یعنی 7 حصے لے سکتے ہیں، اور اسی طرح نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور اجازت 2 طرح کی ہوتی ہے، صراحتاً، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، یا دلالتاً انڈرسٹوڈ، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں، تب بھی چل جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا عیب بھی ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔